السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سلام کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سلام کرنے میں کرتے ہیں، یا بہت سے ایسے مقام ہیں جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ ہم کو کس طرح سے سلام کرنا چاہیے اور اس کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سلام ایک دعا ہے، ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے، ایک خیر ہے۔ لہذا سلام کرنے میں ہمیں ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ باتیں کیا ہے کہ ہر مسلمان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے۔ یعنی اگر شکل و صورت سے یا کسی اور چیز سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سلام کریں، خواہ اس سے ہماری جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہماری اس سے دوستی ہو یا نہ ہو، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اگر ایسی علامت اور ایسی بات ظاہر ہو جائے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو ہمیں ہر حال کے اندر سلام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جس کا ہمیں سلام کے اندر لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم کو بچوں کو سلام کرنا چاہیے۔ آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے، ہم ان کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان کو سلام کرنے میں عار سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ لہذا سلام بچوں کو بھی کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی کرنا چاہیے، اور دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تیسری بات جس کا سلام کرنے میں لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ کہ انسان کو اپنی بیوی کو اور اپنی محرم عورتوں کو سلام کرنا چاہیے۔ یعنی اپنی ماں کو سلام کرے، اپنی بہن کو سلام کرے، اپنی پھپھی کو سلام کرے، اپنی خالہ کو سلام کرے، اپنی دادی اور نانی کو۔ جو عورتیں محرم ہیں یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے تو ان عورتوں سے ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ عورتیں ہم سے چھوٹی ہوں، چاہے وہ عورتیں ہم سے بڑی ہوں۔ اگر ان سے نکاح کرنا حرام ہے تو ان سے ہم کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر ان سے نکاح کرنا جائز ہے تو پھر ایسی عورتوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات وہ یہ کہ عورتوں کو بھی اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو، ان مردوں کو سلام کرنا چاہیے کہ جن سے اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مرد ہیں یعنی جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان سے پردہ بھی کرنا چاہیے اور ان سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات سلام میں پہل کرنا چاہیے، یعنی سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے، گھمنڈ سے، ریاکاری سے، اس طرح کے گناہوں سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، اور جس کی وجہ سے انسان تکبر اور گھمنڈ سے بچ جاتا ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لہذا سلام کرنے میں پہل کرو۔ چھٹی چیز سلام کرنے میں جس بات کا لحاظ کرنا چاہیے وہ یہ کہ سلام جو ہے اشارے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلام کے الفاظ کو ضرور بولنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہمارے پاس میں ہے تو ہم اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔
اور اگر کوئی شخص دور ہے تو گردن سے یا ہاتھ سے سلام ہرگز نہ کرے۔ اگر کوئی شخص دور ہے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچنا ممکن نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اشارہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم ساتھ ہی ساتھ سلام کے الفاظ بھی کہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص دور ہے جہاں تک ہم آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اشارہ بھی کر دیں اس طریقے سے، اور الفاظ بھی کہیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ وہ جو دور شخص ہے وہ سمجھ جائے کہ اس نے مجھ کو سلام کیا ہے۔ لہٰذا صرف ایسے اشارے سے کر لینا کافی نہیں ہے، یا ایسے اشارے سے جواب دے دینا، یا گردن سے اس طرح سے اشارہ کر لینا سلام کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اشارے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ ساتویں چیز جو سلام کرنے میں جس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ کہ بلند آواز سے سلام کرنا چاہیے، یعنی ہم اگر کوئی قریب بھی شخص ہے تو اتنی تیز آواز سے سلام کریں کہ اس کو سنائی دے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل آہستہ آواز سے سلام کیا اور وہ سن بھی نہ پائے، پھر ہم کو یہ لگے کہ اس بندے نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ لہذا ہمیں بلند آواز سے سلام کرنا چاہیے، اور تاکہ جس کو ہم سلام کر رہے ہیں اس کو سنائی دے جائے اور پھر وہ ہمارے سلام کا جواب دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے آہستہ سے سلام کیا اور پھر جو ہے آہستہ سے سلام کیا، اس بندے نے سن نہیں پایا، اور پھر ہم کو یہ شکایت ہو جائے کہ فلاں صاحب سے ہم نے سلام کیا تھا، اس نے ہم کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور اسی طرح سے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خط بھیج رہا ہے، کوئی کوئی لفافہ وغیرہ بھیج رہا ہے، کوئی گفٹ بھیج رہا ہے، کوئی کارڈ بھیج رہا ہے، کوئی دعوت نامہ بھیج رہا ہے، اگر اس کے اوپر سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکم محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو سلام لکھ کر آیا ہے یا ہمارے پاس کوئی خط لکھ کر آیا ہے تو ہم کو چاہیے اس کے ان سلام کا جواب دیں۔ اور اس سلام کرنے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہم کو سلام بھجوائے تو جو شخص سلام لے کر آتا ہے پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے، پھر اس کو جواب دینا چاہیے، پھر اس شخص کا جواب دینا چاہیے جس نے سلام بھجوایا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سلام کرنے میں ان باتوں کا لحاظ رکھیں اور اچھے طریقے سے سلام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔